السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیات 23 تا 32۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی حالت بیان فرما رہا ہے جن پر انعام کرتے ہوئے اللہ نے انہیں اپنی کتاب دی۔ ان کا فرض تھا کہ سب سے زیادہ وہ اس پر قائم رہتے اور سب سے پہلے وہ اس کے احکام کو تسلیم کرتے، لیکن انہوں نے اس سے بری طرح اعراض کیا۔ ان آیات میں پہلے تو منکرین قرآن کی حالت پر تعجب کا اظہار ہے، اور اس کے بعد ان کے اس اعراض کے انتہائی اہم اسباب بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب سے لے کر یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم۔ کتاب سے مراد تورات ہے، اور جنہیں اس کا ایک حصہ دیا گیا سے مراد علماء یہود ہیں، اور کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے، اور یہ آیت کا عمومی مراد ہے۔ اگر سبب نزول کے تناظر میں آیت کی تشریح کی جائے تو دونوں جگہ کتاب اللہ سے مراد تورات ہے۔ اس کا اشارہ ایک خاص واقعے کی طرف ہے۔ اگر سبب نزول کے تناظر میں آیت کی تشریح کی جائے تو دونوں جگہ کتاب اللہ سے مراد تورات، اور اس کا ایک اشارہ خاص واقعہ کی طرف ہے۔ وہ واقعہ اس طرح ہے کہ یہود اپنے دو زانی مرد و عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دے دیا، اور ان کے انکار پر تورات لایا گیا تو اس میں رجم کا ذکر ملا، چنانچہ ان دونوں کو رجم کر دیا گیا۔ اس پر یہ آیت اتری۔ اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ جب بھی کسی شخص کو اللہ کی کتاب اور اس میں موجود شرعی حکم کی طرف بلایا جائے تو اس کا فرض ہے کہ اس حکم کو سنے، اطاعت کرے اور دل سے اس کو تسلیم کرے۔ یہود نے قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو اسباب کی وجہ سے انکار کیا۔ اول تو ان کا یہ سمجھنا کہ ہم چند ہی روز دوزخ میں جائیں گے تاکہ ہمارے گناہ صاف ہو جائیں اور پھر سیدھے جنت میں پہنچا دیے جائیں گے۔ دوم یہ کہ اللہ کی آیات کی تکذیب کی وجہ سے شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کی نظروں میں اچھا بنا کر پیش کیا، اور وہ اس دھوکے میں آ گئے کہ وہ حق پر ہیں اور اللہ کے چہیتے اور محبوب ہیں، اس لیے دوزخ کی کیا مجال کہ انہیں چھو سکے۔ اسی قسم کی غلط خیالات نے ان کو اتنا جری، اتنا بہادر اور بے باک بنا دیا ہے کہ وہ سخت سے سخت جرائم کر جاتے ہیں اور بدترین گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ حق سے کھلم کھلا انحراف کرتے ہیں، اور ذرا بھر اللہ کا خوف ان کے دل میں نہیں آتا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ بس کیا حال ہوگا ان کا جب ہم ان کو اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ حق سے اعراض کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ ایک سزا تھی۔ ایسے لوگوں کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا، کیسے عذاب کی سزا بھگتنی پڑے گی، اس کا تصور انسان نہیں کر سکتا۔ ان آیات میں ہمارے لیے ایک تنبیہ پیغام ہے
کہ ان جیسا کام نہ کریں، ان جیسا کام نہ کریں، ورنہ ہم بھی اسی مذمت کے مستحق قرار پائیں گے اور ہمیں بھی ان جیسی سزا ملے گی۔ بات بھی آیت کریمہ سے ثابت ہوئی۔ کون سی بات؟ یہ بات کہ آخرت کا نتیجہ اعمال کے مطابق ہوگا، اور یہود اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے اعمال تو ایسے ہیں جو انہیں شدید ترین عذاب کا مستحق ثابت کرتے ہیں۔ آگے لفظ آتا ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، حکم فیصلے کو کہتے ہیں، معنی یہ ہوئے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ غرہ غرور ان سے ہے جس کے معنی ہے دھوکہ دینا۔ معنی یہ ہوئے کہ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑے دھوکے میں ڈال دیا۔ تو فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ آیات 26 اور 27 ان دونوں آیتوں کی فضیلت اس سے پہلے درس میں آپ نے سنی۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بطور تسبیح اور تمجید سکھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مالک کل، مالک مطلق، مالک حقیقی ہے۔ اپنے ملک میں جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، ختم کرتا ہے، مارتا ہے، زندہ کرتا ہے، عذاب دیتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور نہ کوئی اس کو روک سکتا ہے، نہ اس کے حکم پر کوئی نظر ثانی کر سکتا ہے۔ اس نے نہ کسی غوث اعظم کو اپنا معاون مددگار مقرر کیا ہے اور نہ کسی غوث اصغر کو۔ تنہا اس پورے کائنات کی تدبیر کرتا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ وہ بادشاہی کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بادشاہی واپس لے لیتا ہے۔ عزت اور ذلت کا مالک بھی وہی ہے، جس کے لیے موجودہ زمانے کی مثالیں کافی ہیں۔ ان آیات میں اس امر کا اعلان ہے کہ یہود و نصارہ منصب امامت سے معزول ہوئے اور مالک ملک اللہ ہی ہے، جسے چاہے دے اور جس سے چاہے واپس چھین لے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے لاتا ہے، یا نقص و زیادتی کو داخل کرنا کہا گیا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوان کو نطفہ سے اور نطفہ کو ایوان سے پیدا کرتا ہے۔ یہ تشریح بھی ہے کہ مومن کو کافر سے اور کافر کو مومن سے نکالتا ہے۔ تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اللہم مالک الملک
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب۔ سورہ آل عمران کی آیات 28 تا 32۔ یہ بات واضح ہو گئی پہلے کی آیات میں کہ اب اہل کتاب کی حیثیت ایک اجڑے ہوئے گھر کی مانند ہے جس کا گر جانا مقدر ہو چکا۔ اس وجہ سے ان آیات میں ان کمزوریوں اور مبتلا نفاق مسلمانوں کو جو اہل کتاب بالخصوص یہود کی طرف میلان رکھتے تھے متنبہ فرما دیا گیا ہے۔ اب ان سے دوستی رکھنا ایک اجڑے ہوئے گھر کی دربانی ہے۔ اس اجڑے ہوئے گھر کو تم کیوں سہارا دیتے ہو؟ اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جب وہ گھر گرے تو اس کے نتیجے میں اس کے نیچے وہ لوگ بھی داخل کر رہ جائیں جو اس کی دیواروں کے نیچے سائے کے متلاشی تھے۔ مگر یہ ان کے شر سے بچنا مقصود ہو۔ لیکن خبردار، کفر اور کفار کی کوئی ایسی خدمت تمہارے ہاتھوں انجام نہ ہونے پائے جس سے اسلام کے مقابلے میں کفر کو فروغ حاصل ہو اور مسلمانوں پر کفار کے غالب آ جانے کا امکان ہو۔ خوب سمجھ لو، اگر اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم نے اللہ کے دین کو یا اہل ایمان کی جماعت کو یا کسی ایک فرد مومن کو بھی نقصان پہنچایا یا اللہ کے باغیوں کی کوئی حقیقی خدمت انجام دی تو اللہ کے محاسبے سے ہرگز بچ نہ سکو گے۔ جانا تم کو بہرحال اسی کے پاس ہے۔ جانا آخر کس کے پاس ہے؟ اسی اللہ کے پاس ہے۔ اس کے بعد ان کے اس نفاق پر تنبیہ فرمائی کہ ان کے دلوں میں چھپی ہوئی کفر اور اہل کفر کی محبت اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر ایمان اور محبت الہی کا صحیح تقاضا واضح فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان اور اس کی محبت کے مدعی ہیں وہ اس کے مخالفوں سے موالات کی بجائے اللہ کے رسول کی پیروی کریں۔ یہی راہ اللہ کے محبوب بننے کی راہ ہے۔ جو لوگ اس کے خلاف روش اختیار کریں وہ در حقیقت کافر ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا
وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.